میرا نام سید وزیر حسین قادری. میں نے یہ کہا اور باپا جان نے میرا ہاتھ پکڑا اور چومنا شروع کر دیا. میں نے میں امیر اہل سنت سے 79 سے وابستہ ہوں. جہاں پر باپا جان کا گھر تھا کاغذی بازار کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں میں ٹھیا لگاتا تھا اور اس میں آوازیں لگاتا تھا، 2 روپیہ ہر مال، 2 روپیہ ہر مال. باپا جان کا گزر نور مسجد سے اپنے گھر کی طرف جب ہوتا تھا تو ادھر ہی سے ہوتا تھا. ایک آدھ دفعہ نکل گئے، پھر گزرے، میرے قریب آئے، مجھے کہا کہ آپ اگر ناراض نہ ہو، میں تو باپا جان کو تو ویسے جانتا تھا، میں مشہور تو تھے ماشاءاللہ. مجھے سلام کیا، کہنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے ایک دم سے یہ کہا میرا نام سید وزیر حسین قادری. میں نے یہ کہا اور باپا جان نے میرا ہاتھ پکڑا اور چومنا شروع کر دیا. میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں پینٹ شرٹ والا بندہ ہوں، میری داڑھی بھی نہیں ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بول ایسا دیا، میرے سے تو پھر برداشت نہیں ہوتا، تو میں نے آپ کا ہاتھ چوم لیا. دعوت دی کہ آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ قاضی مسجد جو ہے اس میں نماز پڑھتا ہوں، آ جائیں نور مسجد میں بھی کبھی آ جائیں، میں وہیں پر ہوتا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ میں وہاں امامت کرتا ہوں یا نماز پڑھاتا ہوں، میں وہاں پر ہوتا ہوں. نور مسجد میں گیا تو پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا. پھر مجھے کہا کہ باپو آپ سے ایک بات کہوں؟ جی حضور فرمائیں. بولا آپ باپو آل رسول ہو، اگر یہ آپ نہیں رکھو گے تو کون رکھے؟ میں نے کہا آپ میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دیجئے، انشاءاللہ آج کے بعد یہ چہرہ داڑھی سے سجا ہوا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اس وقت سے ہی الحمدللہ میں نے یہ داڑھی کی نیت کر لی. امیر اہل سنت تقریباً 1 مہینہ میرے گھر پر رہے اور آپ نے تحریر میرے گھر پر لکھی، اور یہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بھی ان کے ساتھ اکثر گیا ہوں. پہلی بار باپا جان نے مجھے 86 میں شہید مسجد میں کہا کہ آپ پاسپورٹ بناؤ. دل میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے اور یہ کہاں سے سفر ہوگا، یہ کیسے ہوگا. 1 ہفتہ گزر گیا، نماز ختم ہوئی عصر کی غالباً یا مغرب کی. مجھے باپا جان نے پھر پوچھا آپ نے پاسپورٹ بنایا؟ میں نے کہا باپا جان پاسپورٹ تو نہیں بنایا، جلدی کرو پاسپورٹ بناؤ. میں سمجھ گیا کہ اب کچھ نہ کچھ سرکار کا کرم ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے. پاسپورٹ لے آیا، باپا کو پیش کر دیا پاسپورٹ. پہلی ہماری جو حاضری تھی رجب المرجب کا مبارک مہینہ تھا اور بغداد شریف کی حاضری تھی. ہم لوگ جہاز میں سوار ہو گئے، ابھی جہاز لیٹ ہوا، پھر نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، تو اندر ہی ابھی جہاز کھڑا تھا. باپا جان نے مطلب غالباً میں جو یاد پڑتا ہے کہ جماعت کرائی، اور بھی جو تھے نماز پڑھنے والے وہ آ گئے تھے، تو وہاں نماز بھی ادا کی. اس کے بعد جو ہے پھر فلائٹ صبح بغداد روانہ ہوئی. حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر. بغداد شریف سے پھر ہم جدہ شریف میں اترے، وہاں سے پھر مکہ مکرمہ عمرہ کیا. عمرہ کا بھی انداز باپا جان کا جو ہے پورا ذوق میں ہوتا تھا الحمدللہ، جس طرح ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد حاضری مدینہ کی جو انداز ہے اب تو وہ تو دیکھ ہی لیا. ایک مرتبہ ماجر کیمپ کا یہ ایریا تھا، نصر صاحب کے ایک دوست بھی ساتھ ہوتے تھے، ان کا نام امان تھا. بہت محبت کرتے تھے باپا جان سے، باپا کے خاص یعنی دوست تھے. اور وہاں سے ایک مسجد سے نکالا تو باپا جان کو بہت دکھ ہوا، بیٹھ گئے باپا جان نیچے منہ کر کے. تو یہ امان جو تھے باپا جان کے دوست، انہوں نے تسلی دی ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، گاڑیاں موجود ہوں گی لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا. میں ٹرین میں سفر ہمارا جاری تھا، آنکھ لگ گئی میرے پیر و مرشد خواب میں آئے اور مجھے فرمایا گیا کہ تو نے بہت اچھا دامن پکڑا ہے، چھوڑنا نہیں بیٹا. باپا جان نے مجھے ایک مرتبہ گلے میں ہاتھ ڈالا، لے کر جو چل رہے تھے، اور فرمایا باپو کو آپ کو دعوت اسلامی سے دھکے مار کر بھی نکالے نا تو جانا نہیں. میں ہوں
بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. اللہ دعوت اسلامی کے اولین مبلغین میں سے، اور دعوت اسلامی کی تاریخ کا سب سے پہلا اجتماع گلزار حبیب جب زیر تعمیر تھی اس میں ہوا تھا، اس میں یہ آئے تھے، وہیں سے پھر ہمارے ساتھ رہے، یہ کافی عرصہ ہم ساتھ رہے. پھر اب آہستہ آہستہ عمریں بھی بڑی ہو گئی، پھر میں بھی مصروفیات بڑھتی چلی گئی، یہ اپنی جگہ مصروف ہو گئے. ہم آخری سانس تک یہ محبت کرتے رہے. یہ سخت بیمار ہوئے تو میں ان کو دیکھنے ہاسپٹل بھی ابھی گیا تھا، زیادہ عرصہ نہیں ہوا وفات کو، 1 آدھ مہینہ ہوا ہوگا میرا خیال ہے. ابھی 40واں ہوا ان کا. 40واں ہوا نا. تو ان کو ہاسپٹل دیکھنے گیا تھا اپنے ککری روڈ کے پاس ہاسپٹل ہے کوئی، اس میں تھے یہ. بس اس کے بعد یہ میرا خیال ہے 2-3 یا چند روز میں ان کی وفات ہو گئی. اس وقت بھی یہ بس پہچان لیا تھا مجھے، تو یہ طبیعت جو تھی وہ حالت سیریس لگ رہی تھی. اللہ غنی کے رحمت کرے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. سید زادے تھے اور یوں بولے بادشاہ تھے، جھگڑے نہیں کرتے تھے، پھڈے نہیں کرتے تھے، سادہ مزاج کے تھے. ان کے گھر بہت گیا ہوں، جب دل کرتا میں جیسے بولتا باپو فلاں چیز کھانی ہے تو آ جاؤ، لے جاتے مجھے گھر، کھانا کھلاتے بنوا کے. ایسی ہماری دوستی تھی. ان کے گھر فیضان سنت کا کام کیا میں نے، انہوں نے گھر خالی کر دیا اپنا، یہ شاید ماموں کے گھر یا کہیں بال بچوں کو لے گئے، اور بولا یہ کیونکہ مجھے کام کرا تھا اپنا گھر. ہمارے کیا گھر میں 2 کمرے تھے اور گھر پورا ہوتا نہیں تھا. میں کام کروں تو ملنے والے آئیں تو میں ممکن نہیں تھا. شاید سے ہی کچھ تھا، یا سالن میں رہتے تھے اس وقت کام شروع کیا. تاہم مطلب گھر میں وہ کام ہو نہیں پا رہا تھا. میں نے شروع گھر میں سے ہی کیا تھا، ہو نہیں پا رہا تھا. آنا جانا سائیں بھائیوں کا رہے اس میں ظاہر ہے تو گھر میں تکلیف ہوتی تھی. میرے بال بچے بھی تھے، پھر بڑی بہنیں بھی تھی. پھر یہ کہ شاید سب سے پہلی مطلب انہی کے گھر میں میری ترکیب بنی تھی، جو یاد پڑتا فرسٹ ان کے گھر جا کر 1 مہینہ یہ بتا رہے تو 1 ہی مہینہ رہوں گا. ہو سکتا ہے کھانا دینے آتے تھے مجھے، کھانا کھلاتے تھے اور شفقت فرماتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کتنے